بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج تمام غرور، تکبر، جتنے بھی آج جادو تھے، جتنے آج پچیں، جتنی ہیرا پھیری، جتنی دھوکہ، جتنا فراڈ، جو کچھ ہو سکتا تھا انڈیا نے اس ورلڈ کپ کو حاصل کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا فائنل تک زور لگایا، لیکن آج ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں. آج سارے جتنے ان کے دھوکے فراڈ تھے وہ خاک میں مل گئے، اور بالآخر آسٹریلیا نے انتہائی جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بہت کم ٹوٹل پہلے شاندار بالنگ کی، اور آسٹریلیا نے بھارتی سورماؤں کو 240 پہ ڈھیر کر دیا. اور یہی تصور دیا جا رہا تھا کہ شاید انڈیا کم بیک کرے، لیکن آج جس طریقے سے دھلائی کی ہیڈ نے اور باقی آسٹریلین بلے بازوں نے، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ کرکٹ کسی کی بھی جو ہے وہ جاگیر نہیں ہے، اور جو بھی اچھی ٹیم کھیلتی ہے ہمیشہ میچ وہی جیتتی ہے. نہ ہی چیٹنگ سے کوئی زیادہ دیر آپ چیمپئن بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ورلڈ کپ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آسٹریلیا 6ٹھی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بن گیا، اور تمام جتنی کیا سرائیاں تھیں، آج اربوں روپے کا جوا لگا ہوا تھا اس میچ کے اوپر. پاکستان سمیت جتنے ایشیائی ممالک ہیں ان میں، کیونکہ بہت بڑے بڑے بکیز بیٹھے ہیں، انہوں نے آج ان کی تمام جتنے بھی تھے وہ بھی آج بہت سارا انہوں نے لاس کیا اربوں روپے کا، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ انڈیا بآسانی یہ ورلڈ کپ جیت جائے گا. لیکن انڈیا اتنا ہی بآسانی یہ ورلڈ کپ ہار گیا جتنا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بآسانی جیت جائے گا. آسٹریلین ٹیم کی جتنی بھی تعریف کی جائے، کیا آؤٹ کلاس کیچ فیلڈنگ، اور پھر کیا آؤٹ کلاس بالنگ، اور پھر اس کے بعد تو انڈیا نے وہ نہ شامی کو دیکھ رہے تھے کہ شامی کون ہے، نہ وہ بمراہ کو دیکھ رہے تھے کہ بمراہ کون ہے، اور نہ ہی کوئی کسی اور جڈیجا کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کون ہے. سب بالیں جو ہیں وہ چوکوں چھکوں کی صورت میں انہوں نے بارش کی، اور ہیڈ نے ایک یادگار اننگز کھیلی، اور وہ 130 پلس جو ہے وہ ناٹ آؤٹ رہا، اور 6 وکٹوں سے جو ہے یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا. آسٹریلیا نے آج نریندر مودی اسٹیڈیم کے اندر نریندر مودی موجود تھا، اس کی موجودگی میں یہ ذلت و رسوائی انڈیا کو اٹھانی پڑی، کیونکہ انڈیا نے اس پورے ٹورنامنٹ میں پچوں کے اوپر چیٹنگ کی، بالز کے اوپر چیٹنگ کی، اور پورے ہر چیز کو فکس کیا ہوا تھا. اور آسٹریلیا نے آج بڑی ہمت کی کہ ان سے ان کا خواب جو ہے وہ چھین لیا، اور آسٹریلیا ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ آسٹریلین جو ہیں وہ بہت اچھی ٹیم ہے ورلڈ کی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 6ٹھی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ورلڈ کی ایک بہترین ٹیم ہے. اور انڈیا جو اس پورے ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں آ رہا، وہ بالآخر جو ایک خواب تھا کہ فائنل جیتنا ہے، وہ ان کا چکنا چور ہو گیا، اور وہ آسٹریلیا نے ان کو جو ہے وہ بری طرح شکست دے کر جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ حقدار تھے. حالانکہ شروع کے میچز میں آسٹریلیا کی ٹیم 2 میچ ہاری بھی اس پول میں، اور انڈیا سے بھی ہاری، لیکن آج فائنل میں وہ آسٹریلیا نہیں تھی جو پہلے میچز آپ کو دیکھنے کو ملے تھے. آج آسٹریلیا کی فل سپرٹ ٹیم تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ واقعی چیمپئن بننے کے اہل ہیں، اور وہ چیمپئن بن گئے. ہیڈ کی اننگز کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اس نے پورے صحیح جرت کے ساتھ ہر بالر کی اتنی دھنائی کی کہ انڈین کو دادی یاد آ گئی. ناظرین، کرکٹ بائی چانس ضرور کھیل ہوتا ہے، لیکن انڈیا نے اس ٹورنامنٹ میں پاکستان سمیت انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کو باہر کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے. پچز ایسی بنائیں کہ صرف انڈین، کیونکہ وہاں ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، ان کی ٹیم جو ہے، اور جو ایشیائی چھوٹی ٹیمیں ہیں ان کو وہ جناب اپنا کیا نام ہے ایسے زگ زیگ کر کے شکست دی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ فائنل بھی ہم بآسانی جیت جائیں گے. لیکن اللہ کی جو ہے نا وہ سب سے بڑا سپر پاور وہ اللہ ہے، اور اللہ نے آج ان کے تمام غرور تکبر جو ہے وہ خاک میں ملا دی. ناظرین، دوسری جانب جو ہمارے فلسطین کے اندر صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کر چکی ہے. وبائی امراض پھیل چکے ہیں، بے یار و مددگار افغانی بچے چلا رہے ہیں، پیاس سے نڈھال ہیں، دوسری کربلا برپا ہے،
اور ایک وہاں جشن منایا گیا غزہ کے اوپر بمباری کے بعد، جو اسرائیلی اور ان کے اتحادی ہواری کتے ہیں انہوں نے یہ جشن منایا، اور وہ اس جشن میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اللہ، تم جو کہتے ہو کہ اللہ سپر پاور ہے، تمہارا اللہ نعوذ باللہ کہاں ہے، اللہ کو بلاؤ نا۔ وہ یہ باتیں وہی ہیں جو یزید کرتا تھا، اور یزید بھی جب حسینی لشکر کو تہس نہس کرنے کے بعد جب اسیران کربلا اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو بی بی کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں کہتا ہے کہ اب تم اپنے بڑوں کو بلاؤ نا۔ تو اسی وقت اذان ہو رہی تھی اور بی بی زینب سلام اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مٹ جاؤ گے لیکن یہ ہمارا نام نہیں مٹے گا۔ تو انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں کی جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ خون رائگاں نہیں جائے گا، باقی جتنی بھی یہود و نصارہ ہیں وہ ان کو اللہ ایسا مٹائے گا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا۔ لیکن صد افسوس کہ یہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں، یہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے، یہ برابر کے شریک ہیں، اور ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ضرور ان تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں پہ بھی آئے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی اسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ایک یزید کا انہوں نے ساتھ دیا۔ جیسے اس وقت بھی بہت سارے جو ہے وہ اسلامی جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اس یزید کا ساتھ دیا تھا، اور انہوں نے باطل کا ساتھ دیا، یہ بھی باطل کا ساتھ دے رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے، تو ان کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو غیبی مدد سے جو ہے وہ ان کی مدد کرے اور اس دلدل سے ان کو نکالے، اللہ ان کو فتح نصیب کرے۔ بہت شکریہ۔